وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس ماہانہ گیارہویں شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم تمام جو کچھ سنے اسے یاد رکھنے اور حق المقدور اس پر عمل کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا اور بدلا کر لیا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر بے حد رحیم و کریم ہے، بندوں پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا، اور بندہ اگر تکلیف میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خبر گیری کرنے والا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بندے پر مہربان ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کا کہلا کر، اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا کہلا کر واقعی رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. جو بندہ رب کو راضی کرے اور اپنے نفس کی مخالفت کرے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے، برے ارادوں سے اپنے آپ کو بچا لے، غلط خیالات سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے قلب کی خود حفاظت کرے، اپنے ذہن کی حفاظت کرے، اپنی سوچ و فکر کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں پیر کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے، تو واقعی اس وقت بندہ بندہ کہلانے کے لائق ہوتا ہے. حق بندگی انسان کو اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان واقعی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے،
جس طرح عبادت کا حق ہوتا ہے اس طرح اپنے آپ کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنے کی اگر انسان کوشش کرتا ہے تو انسان بندہ کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے معبود حقیقی اور بندے کے درمیان جو رابطہ جو تعلق ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بنتا ہے، چونکہ یہ ایسا رابطہ ہے کہ انسان اس رابطے کو اگر واقعی صحیح طور پر اگر اختیار کرے، رابطہ یعنی ایک تعلق پیدا کرنے والی چیز، خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ جو تعلق ہے وہ کس چیز سے؟ عبادت کے ذریعے، یعنی انسان عبادت کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اگر واقعی عبادت جس طرح کرنی چاہیے، دیکھیے عبادت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک صدق ضروری ہے، سچائی عبادت کے لیے ضروری ہے، اور دوسری چیز نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ صحت عبادت کے لیے ضروری ہے۔ عبادت کی درستگی کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یعنی سچائی یہ ضروری چیز۔ اگر سچائی ہے تو آپ کی عبادت واقعی عبادت کہلانے کے لائق ہے، ورنہ اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنے والا عبادت میں اگر سچائی اور دوسری چیز کیا بولی؟ دوسری چیز نفسانی خواہشات کو روکنا، نفسانی خواہشات کو روکنا اور سچائی، اور تیسری چیز خدا کی بارگاہ سے غفلت، خدا کی بارگاہ سے غفلت نہ برتنا، بلکہ اس کو بعض لوگ جو ہے ان 3 چیزوں کو حجاب بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ دیکھیے بندے اور خدا کے درمیان پردہ ہے، ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، اکثر یہ سنتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان پردہ ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان پردہ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، بندے اور خدا کے درمیان بندہ جو ہے بندے پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہیں۔ بندہ اور خدا کے درمیان کپڑوں کا پردہ نہیں ہے، کپڑے کا پردہ ہے کیوں؟ اور نہ ہی خدا اور بندے کے درمیان کسی دیوار کا پردہ ہے، یعنی پتھر کی دیوار ہو یا اینٹ کی دیوار ہو۔ خدا اور بندے کے درمیان نہ ہی آسمان کا کوئی پردہ ہے، نہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں، جن پردوں کو چاک کرنے کے بعد، جن پردوں کو پھاڑنے کے بعد ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان پردے ہیں۔ وہ پردے کپڑوں کے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ پردے پتھر وغیرہ یا دیوار وغیرہ کے ہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں وہ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتنا، خدا سے غافل رہنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر غفلت میں عبادت کی جائے، غفلت میں اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت خود ایک پردہ بن جاتی ہے۔ پھر خدا اور بندے کے درمیان وہ عبادت بھی حجاب
پردہ ہے نا حجاب، حجاب کہتے ہیں، حجاب آپ سنے ہوں گے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان حجابات ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. تو خدا اور بندے کے درمیان پردے پڑے ہیں، وہ پردے کپڑے کے پردے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے پردے ہیں، بلکہ وہ پردے جو خدا اور بندے کے درمیان ہیں نفسانی خواہشات ہیں. نفسانی خواہشات خدا اور بندے کے درمیان یہ پردہ ہے. اگر انسان نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے، اگر انسان نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، اگر انسان برے ارادوں کو ترک کر دے، تو گویا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کا ایک پردہ اٹھ گیا. خدا اور بندے کے درمیان کا پردہ صرف سوچنے سے یا جو ہے عبادت سے وہ پردے نہیں ہٹتے، بلکہ خدا اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ نفس کی خواہشات، نفسانی خواہشات، یہ پردہ ہے. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بیچ میں پردوں کا نہ ہونا ضروری. اگر بیچ میں پردے پڑے ہوئے ہیں تو آپ قرب کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب نہیں بن سکتے. جب تک یہ حجاب بیچ میں لگا ہوا ہے، جب تک یہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے نفسانی خواہشات کا، جب تک آپ اس پردے کو نہیں کاٹیں گے، جب تک یہ پردہ نہیں چاک ہوگا، جب تک یہ پردہ نہیں پھٹے گا، تب تک جو ہے آپ خدا کے قرب میں نہیں پہنچ سکتے. خدا کے قرب میں پہنچنے کے لیے نفس حجاب اکبر ہے، نفس بڑا حجاب ہے، یہ بہت بڑا پردہ ہے. یعنی خواہشات، برے خواہشات، یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے پردہ ہے. ہم کسی اگر مکان میں ہم جانا چاہتے ہیں تو دروازہ اس کا پردہ ہوا کرتا ہے. دروازہ اگر ہم ہمارے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو دروازہ ایک پردہ ہے، یعنی ایک رکاوٹ ہے. پردہ مانا رکاوٹ ہے، روکنے والی چیز ہے، وہ ایک رکاوٹ ہے. دروازہ اگر ہم کھولیں گے تو ہم اپنے مکان میں داخل ہو جائیں. ٹھیک اسی طریقے سے اگر خدا کے قرب میں کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو جب تک وہ اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا، جب تک وہ اپنے ارادوں کو پاکیزہ نہیں کرتا، جب تک وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں لیتا، جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں کر لیتا، تب تک خدا اور بندے کے درمیان پردہ نہیں ہٹ سکتا. اگر بندہ چاہتا ہے کہ پردہ ہٹ جائے تو ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں. اگر ہم گناہ چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑنے کی اگر کوشش شروع ہو جائے گی تو دوستوں اور بزرگوں، جو پردہ بیچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے. یعنی پردہ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہے. خدا کی رحمت بندے تک پہنچے بیچ میں رکاوٹ ہے. نافرمانی یہ رکاوٹ ہے، گناہ یہ رکاوٹ ہے. جب تک یہ رکاوٹ رہے گی تب تک خدا کی رحمت کما حق و بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی. جب یہ رکاوٹ ختم ہو جائے، جب یہ دور ہو جائے تو پھر خدا کی رحمت بندے تک بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم جب تک، اور غفلت یہ بھی ایک پردہ ہے، غفلت یہ بھی ایک پردہ ہے. ہم جب تک غفلت میں رہیں گے، غفلت مانو بے توجہی، ہم جب تک توجہ ہماری خیال نہ رکھنا، اسے غفلت کہتے ہیں. ہم جب تک یہ غفلت بھی ایک پردہ ہے. غفلت بھی ایک خدا اور بندے کے درمیان ہم غافل ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت پہ بھی جو ہے ہم غافل ہیں. عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت میں بھی غافل ہیں. کیا فائدہ دوستوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا سے غافل ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا سے غافل ہیں. ہم نیک کام کرتے رہتے ہیں لیکن خدا سے غافل ہیں. تو غفلت یہ بذات خود ایک پردہ ہے. غفلت خود ایک پردہ ہے. ہم غفلت کے ساتھ عبادت کریں گے تو وہ اور بھی بڑا پردہ بن جائے گا ہمارے لیے.
غفلت ہرگز ہرگز نہ کریں. جب ہم عبادت کریں تو ہمارا خیال خدا کی طرف ہو. جب ہم نیکی کریں تو ہمارا خیال خدا کی طرف ہو. اگر ہم اپنے خیال کو درست رکھتے ہوئے یاد کے ساتھ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو دوستو اور بزرگوں اس عبادت کے بعد ہی بندے کے لیے قرب کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں. قرب کے دروازے اس عبادت کے بعد کھلتے ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ پھر سب سے بڑا جو حجاب ہے وہ نیتوں کا حجاب ہے. نیتوں کا حجاب یعنی حجاب مانا پردہ، رکاوٹ. نیت جو ہے یہ بہت بڑا پردہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی نیت اگر خراب ہے، اگر نیت میں فساد ہو، اگر نیت میں بگاڑ ہو، اگر نیت میں خرابی ہو، اور خرابی نیت رکھتے ہوئے نیک عمل بھی انسان کر لے تو وہ نیک عمل کچھ فائدے کا نہیں ہوتا. اگر نیت میں خرابی ہو، ہماری نیت خراب ہے، نیت خراب سمجھیے آپ نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہماری نیت میں یہ آ جائے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو جو ہے میں اچھی نماز ادا کروں، یا فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھے مجھے تاکہ وہ مجھے نمازی سمجھے، میں نیک کام کر رہا ہوں، فلاں مجھے دیکھے اور وہ یہ سمجھے کہ جو ہے میں اچھا ہوں، اس کے نزدیک میں اچھا کہلاؤں، اس کے نزدیک میں نیک کہلاؤں، اس کے نزدیک میں اچھا کہلاؤں، نیک کہلاؤں. اگر اس خیال سے کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو دوستو اور بزرگوں وہ نیکی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں فساد ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل بھی بیکار ہے. کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا، اسے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں اپنے آپ کو اچھا کہلانے کے لیے تو نے نیکیاں کی ہیں، تو تجھے لوگوں نے اچھا کہہ دیا ہے، لہذا تیرا وہاں بدلہ ختم ہو گیا، اب تو جہنم میں داخل ہو جائے. تو دوستو اور بزرگوں اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کبھی ہماری نیت میں فساد نہ ہو، ہماری نیت میں خرابی نہ ہو، یعنی خلوص ہمارے اندر ہو. ہم جو کچھ کریں، جو کچھ نیک کام کریں، ہمارے اندر خلوص ہو. اگر خلوص کے ساتھ کوئی نیک کام کرتا ہے تو دوستو اور بزرگوں خلوص کے ساتھ کیا جانے والا نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس بندے کے درمیان، خدا اور بندے کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ پردے ختم کر دیے جاتے ہیں. کب؟ جب بندہ صحت نیت کے ساتھ عمل کرے، یعنی نیت کی درستگی کے ساتھ بندہ اگر عمل کرتا ہے تو دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے اور خدا اس بندے کے درمیان کے سارے حجابات یعنی سارے پردے ختم کر دیے جاتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں ہمارے اندر نیت کی درستگی ضروری. ہم کچھ بھی کریں، چھوٹا ہی کام کیوں نہ کریں، ہماری نیت درست ہو، ہماری نیت خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہماری نیت خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو. اگر ہم خدا کو راضی کرنے کی نیت سے اگر چھوٹا سا بھی نیک عمل ہم کر لیتے ہیں تو دوستو اور بزرگوں وہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. خدا کی محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے، خدا کی مہربانی نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرماتا ہے. اس لیے بندہ اپنے آپ کی نگرانی کرے. انسان خود کی نگرانی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دوسروں کی نگرانی کرتے ہیں، ہم دوسروں کی نگرانی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی نگرانی کرتے ہیں، دوسروں کے عمل کی نگرانی ہم کرتے ہیں.
دوسروں کے ایک ایک کام کی نگرانی ہم کرتے ہیں. کاش کبھی ہم اپنے آپ کی نگرانی کرتے, ہم اپنے آپ پر نظر رکھتے, ہم اپنے کاموں کی نگرانی کرتے کہ ہمارے کام کیا ہو رہے ہیں, میری نیتیں کتنی خراب ہو رہے ہیں, میں نیک کام کر رہا ہوں لیکن میری نیت کتنی مرتبہ خراب ہو رہی ہے. کاش ہم اس پر نظر رکھتے. دوسروں کی نیتوں کے تعلق سے ہم سے سوال نہیں ہوگا. دوسروں کی نیت میں فساد آئے یا دوسروں کی نیت درست ہو تو اس کی نیت کے فساد یا اس کی نیت کی خرابی یا اس کی نیت کے اچھے ہونے سے ہمارے عمل میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں. ہاں, اگر ہماری نیت اگر خراب ہوتی ہے تو ہمارا عمل, اگرچہ ہم اچھا عمل کریں, ہمارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کے جو ہے فلاں مجھے دیکھے تو اچھا کرے, تو دوستوں اور بزرگوں, عمل اگرچہ اچھا ہے, نماز پڑھنا اگرچہ بہت بہترین کام ہے, لیکن کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھو, کہیں نہیں ہے. بلکہ اگر ہے تو یہ ضرور ہے کہ تم خدا کے لیے نماز پڑھو, تم خدا کے لیے عبادت کرو, خدا کے لیے رکوع کرو, خدا کے لیے سجدہ کرو, یہ بات ضرور ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں اگر کسی دوسرے کا دیکھنے کا خیال پیدا ہو جائے تو دوستوں اور بزرگوں ہماری وہ عبادت بیکار ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے ایک رات آپ کا پیٹ خوب درد کرتا ہے, پیٹ درد ہوتا ہے آپ کا, بہت زیادہ درد کرتا ہے, بے چین ہو جاتے ہیں, تڑپتے ہیں, رات بھر ویسے ہی گزرتی ہے آپ کی. چونکہ جو ہے خادم دیکھتے ہیں, آپ کے خادم دیکھتے ہیں کہ رات بھر بہت زیادہ پریشان تھے, بات پھیلتی ہے, آپ کا ہمسایہ, آپ کا پڑوسی جو ہے عیادت کے لیے آتا ہے, دیکھنے کے لیے آتا ہے آپ کا پڑوسی کہ کیا حال ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آتا ہے, آ کر بیٹھتا ہے, پوچھتا ہے کیا حال ہے, آپ کا پیٹ بہت درد کیا, سنا میں نے رات میں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ کا پیٹ بہت زیادہ درد کیا. دیکھیے اب عجب لگتا ہے. کیوں عجب لگتا ہے؟ پیٹ درد کیا تو جو ہے دیکھنے کے لیے گئے, اب عجب لگتا ہے. اب انسان اگر مرتا بھی ہے تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے لوگ, لیکن پہلے کے دور, ہاں اگر آپ مصروف ہیں تو الگ بات ہے, اگر آپ مصروف ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر وقت ہے تو جو ہے عیادت کرنا چاہیے, جا کر دیکھنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب عیادت کے لیے ایک آدمی پہنچتا, آ کر پوچھتا ہے کہ جو ہے آپ کا پیٹ رات میں بہت زیادہ درد کیا, سنا میں نے بہت زیادہ تکلیف ہوئی آپ کو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہاں بہت زیادہ تکلیف ہے, بہت زیادہ پیٹ درد کی. وہ شخص پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چونکہ کل رات میں نے دودھ پی لیا تھا, دودھ کی وجہ سے جو ہے میرا پیٹ درد کیا. یعنی دودھ پینے کے بعد اگر ہضم نہیں ہوتا تو پیٹ درد کرتا ہے. لیکن دیکھیے جب بندہ اپنی پوری توجہ خدا کی طرف رکھتے ہوئے جب اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کی حفاظت فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک کام کی حفاظت فرماتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں, بات رفع دفع ہو جاتی, معاملہ ختم, پھر آپ جو ہے وہ بھی انسان چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے, آپ بہت بڑے رب تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے, بہت بڑے عاشق آپ, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے, آپ ایک رات محبت کا نعرہ لگانا شروع کرتے ہیں, خدا سے محبت کا دم بھرنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں, اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھے چاہتا ہوں, تجھ سے عشق کرتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں نعرہ محبت بلند کرنے لگتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. تو دوستو اور بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے بایزید خاموش ہو جا, بایزید خاموش ہو جا.
بلکہ جو ہے تذکرہ میں یہاں تک آتا ہے، چونکہ یہ لفظ جو ہے سمجھنے والے اتنے جو ہے سمجھدار نہیں ہوتے، بولنا بھی مناسب نہیں ہے ایک لفظ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھٹکار آتی ہے کہ بایزید دعوے محبت کرنا بند کر دے، تیری محبت کا دعویٰ بیکار ہے، اس میں کچھ دم نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں الہی میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پیٹ درد کرنے والی رات کو کیا تو بھول گئے؟ پیٹ درد کرنے والی رات کو، جس رات تیرا پیٹ درد کیا، تیرا پیٹ درد ہوا، کیا تو نے اس رات کو بھلا دیا؟ بھول گیا تو اس رات کو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ندا آتی ہے کہ اے بایزید، جس رات تیرا پیٹ درد کیا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پیٹ درد کرنے کو دودھ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ سمجھے؟ یعنی فرمان ہوتا ہے کہ پیٹ درد دودھ نہیں کرتا، میری مرضی سے پیٹ درد کرتا ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ تو یہ کہتا کہ خدا کی مرضی تھی میرا پیٹ درد کیا، بجائے اس کے تو نے پیٹ درد کرنے کو دودھ کی طرف پھیر دیا، تو دودھ کا بندہ ہے، میرا بندہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر دوستو، تو جب بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے لگتا ہے تو ایک ایک کام کی حفاظت خود خدا فرماتا ہے، لیکن بندہ چلنے کی ضرورت ہوتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ، دیکھیے بات کتنی چھوٹی ہے، پیٹ جو درد کیا، رات میں دودھ پینے کی وجہ سے ہضم نہیں ہوا، دودھ ہضم نہیں ہوا، اس طرح سے پیٹ درد کیا، حضرت بایزید بستامی یہ فرمائے تھے۔ لیکن خدا کی طرف سے فرمان ہوتا ہے کہ بایزید یہ اور لوگوں کے لیے روا ہے، یہ اور لوگوں کے لیے درست ہے کہ وہ پیٹ درد کرنے کی نسبت دودھ کی طرف کریں، لیکن تم ہمارے مقرب ہو، تم ہمارے چہیتے ہو، تم ہمارے محبوب ہو، تمہاری زبان پر یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے کہ پیٹ درد کرنا دودھ کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیٹ جو درد کرنا ہو وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ تم یہ کہتے تو بہت اچھی بات۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس واسطے ہم اپنے زبان کی ایک ایک بات پر ہم غور کرتے رہیں، ایک ایک بات پر جو ہے ہم کتنے آسانی سے نہیں فلاں ایسا یہ کرا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا، میں نے یہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا، نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، بولتے ہیں وہ ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا، نہیں، بلکہ انسان ایک ایک چیز میں کوشش کرے اور اس کا یقین مضبوط ہو۔ یقین جب تک خدا پر مضبوط نہیں ہوگا دوستو اور بزرگوں، تب تک منزل قرب حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یقین مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو کہ یہ جو کچھ ہوا خدا کی مرضی سے ہوا، ہم اس بات کی طرف ہماری توجہ رہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اگر ہمارا یہ خیال رہے گا تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی رہے گی۔ آہستہ 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 ایک ایک چیز ہم جو ہے ایک ایک چیز کے تعلق سے یہ اپنا ذہن بناتے جائیں، کیونکہ ایک بار ہونا یہ دشوار ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنا ذہن بناتے جائیں کہ جو ہے یہ ہوا تو چلو من جانب اللہ ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا، کیونکہ بغیر مالک کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں بہت جو ہے شوق سے، ہم بہت جو ہے ہم جوش سے کہتے ہیں کہ جو ہے ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ سب کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، یہ صرف جو ہے بولی ہے زبان پر،
یہ جو ہے صرف بولی ہے زبان پر. بعض لوگ انتقال کرتے ہیں تو جو ہے افسوس کرنے لگتے ہیں کہ جو ہے ہم وہاں لے جانا تھا, یہاں لے جانا تھا, وہ ہاسپٹل لے جانا تھا, وہ ہاسپٹل لے جانا تھا, یہ پرہیز کرانا تھا, وہ پرہیز کرانا تھا, وہ پرہیز, یہ پرہیز. ہم جو ہے اسی میں لگ جاتے ہیں. یہاں جانا تھا, وہاں جانا تھا, وہ ہاسپٹل جاتے تو آرام ہو جاتے تھے, ہمارے ابا بچ جاتی یا ہماری ماں بچ جاتی, یا جو یہ سب. انسان دوستوں اور بزرگوں, انسان کی سوچ ہوتی ہے, لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا ہوتا ہے. جو کچھ خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اندر یقین کی صورت کو ہم مضبوط کریں. یقین ہمارے اندر مضبوط ہو کہ جو کچھ ہو وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے اندر یقین ہی نہیں ہے. میں وہاں جاتا تو ایسا ہوتا تھا, نہیں گیا تو ایسا ہوا. کم از کم یہ تو سوچو کہ تمہیں وہاں کس نے نہیں جانے دیا. میں وہاں جاتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. میں جاتا تو سب اچھا ہوتا تھا. میں نہیں گیا اس واسطے ایسا ہوا. میں نہیں گیا, میں جاتا تو اچھا ہوتا تھا, میں جاتا تو ایسا ہوتا تھا. جس ذات نے تجھے جانے نہ دیا, کم از کم اس ذات کی طرف خیال کر لیتا کہ کبھی کہ خدا نے نہیں چاہے اس واسطے نہیں گیا ہم وہاں. خدا نہیں چاہے اس واسطے نہیں گیا. خدا کی مرضی نہیں پہنچا وہاں. خدا کی مرضی نہیں بچا وہاں. بلکہ ہمارا خیال ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ پر ساری چیزیں لیتے ہیں. میں نہیں کیا تو نہیں ہوا, میں نہیں گیا تو نہیں ہوا. نہیں دوستوں اور بزرگوں, انسان کی سوچ بہت کچھ ہوتی ہے, لیکن اس کی ساری سوچ مکمل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اس کی سوچ اسی قدر مکمل ہوتی ہے جس قدر خدا کی مرضی اس کے ساتھ ہوتی ہے. جتنے کاموں میں اس کی مرضی ہوتی ہے, ہم خدا کی مرضی کو آج بھول گئے. ہم خدا کی مرضی ہم بھول گئے. یعنی جو ہے ہم اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ کر لیں کہ جو ہے میں چاہا تو جا سکتا ہوں, میں نہیں چاہا تو نہیں جا سکتا ہوں. میں چاہا تو جو ہے فلاں جگہ جا سکتا ہوں, میں نہیں چاہا تو نہیں جا سکتا. میں چاہا تو جو ہے فلاں کام کر سکتا ہوں, میں نہیں چاہا تو فلاں کام نہیں کر سکتا. اپنی چاہت کو بندہ دخل نہ دے, بلکہ اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں فنا کرے کہ خدا نے نہیں چاہا اس واسطے میں نہیں گیا, خدا کی مرضی نہیں ہوئی اس واسطے وہ کام نہیں ہوا. ہم خدا کی مرضی کی طرف بھی ہم خیال کریں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, اگر انسان خدا کی مرضی کی طرف خیال کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کے ایک ایک معاملے, دیکھیے اس کے ایک ایک معاملے جو ہے بہت اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے رات کے وقت آپ سفر میں تھے, جو ہے آپ کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی. پیٹ میں جو ہے تکلیف شروع ہوگی. آپ جو ایک مسجد پہنچتے ہیں, ایک مسجد جا کر جو ہے مسجد میں اوپر چڑھ کر آپ دروازے کے پاس سو جاتے ہیں جہاں مؤذن اذان دیتا ہے. زینے پر چڑھ کر, پہلے جو ہے اذان دینے کے واسطے جو گنبد وغیرہ پہلے بنے ہوئے رہتے تھے بادشاہ زمانے میں, مسجد کے سامنے مینار بنا ہوا ہوتا تھا, اس مینار پر چڑھ کر جو ہے اذان دیتے تھے. تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر جگہ نہیں پاتے تو اس مینار پر چڑھ کر آپ اس کے دروازے پر, مینار کے دروازے پر آپ سو جاتے ہیں. آپ کا پیٹ درد کرتا, بے چین تھے آپ. صبح کے وقت جو ہے مؤذن آتا ہے. مؤذن آ کر جب دیکھتا ہے کہ دروازے پر جو ہے اذان دینے کے لیے چڑھتا ہے پر, جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے لیٹا ہوا ہے تو مؤذن دیکھتا ہے, چونکہ جو ہے بعض لوگ جو ہے واقعی جو ہے خدمت کر کر کے کام کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں. اذان دینا ہی جو ہے بعض مؤذنوں کے واسطے بہت جو ہے بھاری کام ہوتا ہے. بعض جو ہے غصے کے تیز بھی ہوتے ہیں. اکثر جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں غصے کے تیز ہی ہوتے ہیں. وہ جو ہے مؤذن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیر پکڑتا ہے. دونوں پیر پکڑ, ایک پیر پکڑتا ہے, پیر پکڑ کر جو ہے کھینچنا شروع کرتا ہے. اوپر سے کھینچتے ہوئے لاتا ہے.
ایک سیڑھی 2 سیڑھی سیڑھیاں کھینچتے رہے، قریب تک لاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پٹکتا ہے، پیر جو ہے وہ اب سمجھو آپ جو ہے کھینچتے ہوئے لائے تو در ہمارے زبان میں در گھسیٹتے لانا، کھینچتے جانا، کھینچتے سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے تک لاتا ہے، لا کر قریب پھینک دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ سونے کے لیے آؤ، یہاں پر جاؤ نماز کے ٹائم آؤ، غصہ کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ زندگی بھر یہ بات کہا کرتے تھے کہ کاش وہ مؤذن اور کچھ سیڑھیاں مجھے گھسیٹ کر ہی نیچے پھینکتا۔ اللہ اکبر، آدھی سیڑھیاں جو ہے گھسیٹ دلا، اس کے اوپر ڈھکل دیا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ باقی جو سیڑھیاں بقیہ جو سیڑھیاں تھی وہ بھی جو ہے سیڑھیاں اگر گھسیٹتے ہوئے مجھے نیچے پھینک دیتا تو کیا ہی خوب ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے خواجہ یہ کیا بات ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے اتنے جو ہے سیڑھیاں نیچے اور کھینچ کے اگر نیچے تک پھینکتا تو اور بہتر ہوتا، اس میں کیا راز ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جیسے سیڑھیوں پر کھینچ رہا تھا میں میرے نفس پر ملامت کر رہا تھا، میں میرے نفس پر ملامت کر رہا تھا کہ دیکھ تیری کیا اوقات ہے۔ حالانکہ بایزید بستامی بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت آپ کا تذکرہ تو جو ہے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل۔ ایک مرتبہ خالی جو ہے آپ کو ایک نماز پڑھاتے ہوئے جو ہے امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب پلٹتے ہیں تو امام صاحب آپ کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں کیا بات ہے آپ جو ہے آپ کام کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ کام کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی روزی کیسے چلتی ہے، آپ کی روزی کیسے چلتی ہے، آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں، جب آپ کام نہیں کرتے ہیں کماتے نہیں تو کھاتے کیسے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ اس سے چھڑاتے ہیں، چھڑا کر کہتے ہیں کہ رک میں جو ہے نماز دہرا کے آتا ہوں، میں نماز دہرا کے آتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں، جا کے نماز دوبارہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جو ہے عالم صاحب پریشان ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے بایزید یہ کیا بات ہے کہ میں نے تم سے اتنا کہا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تمہارا خرچہ پانی کیسے چلتا ہے، تمہاری روزی کیسے چلتی ہے، اور تم جو ہے اتنی سی بات پر جا کر نماز دہرا کے آئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا یقین خدا کے رزاق ہونے پر نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ خدا رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ جس کا یقین، جس کا ایمان روزی دینے والے پر اتنا بھی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز کے پڑھنے سے کیا فائدہ آپ فرماتے؟ یعنی جب اس نے پیدا کیا ہے تو بھروسہ اس پر کرنا چاہیے، بھروسہ خدا پر کرنا چاہیے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے سیڑھیاں جب نیچے کاش وہ باقی تھوڑی جو بچی تھی سیڑھیاں وہ بھی اگر گھسیٹتے ہوئے نیچے گرا دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ پوچھنے پہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ایک سیڑھی سے مجھے کھینچ رہا تھا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات مجھ پر ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ نفس جو ہے شرمندہ ہو رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ باب رحمت جو ہے آپ پر کھلتے جا رہے تھے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کبھی کسی کام میں اپنے آپ ہی کو مضبوط اور طاقتور اور اپنے آپ پر ہی اسے جو ہے منحصر یا ڈیپینڈ نہ سمجھو، بلکہ خدا کی مرضی کی طرف سونپو، خدا کے حوالے کرو کہ الہی تیری مرضی ہوئی تو یہ کام ہوا، نہیں ہوئی تو نہیں ہوا۔ اس سے جو ہے ہمارے اندر یقین مضبوط ہوگا۔ اگر یقین مضبوط نہ ہو تو یہ بھی جو ہے
ہمارے لیے ایک پردہ ہوا کرتا ہے. خدا اور بندے کے درمیان یہ پردہ ہے دوستو. اس لیے ہم اپنے نفس کو پاک و صاف کریں، اپنے خیالات کو پاک و صاف کریں، برائیوں کے قریب ہرگز ہرگز نہ جائیں اور برے ارادے ہرگز ہرگز نہ کریں. اگر برا ارادہ آ جائے تو فوراً توبہ کریں، اگر برا خیال آ جائے تو فوراً توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں معافی چاہیں اور عرض کریں کہ الہی تو میری حفاظت فرما. الہی یہ میرے ذہن میں برائی آ رہی ہے، مولا تو ہی میری حفاظت فرما، مجھے بچا لے الہی. یہ دعا کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا اور انسان کے لیے راستے پیدا ہو جائیں گے. ہماری کوشش نہیں ہوتی دوستو، ہماری کوشش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے ہم کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے کوشش کرنا ضروری. نیت درست رکھیں، نیت درست رکھیں، اچھی رکھیں. کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو نیت درست رکھنا یہ ضروری ہے. اگر آپ نیت درست رکھیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اس عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا. اگر نیت ہی درست نہیں ہے، نیت درست مطلب آپ خدا کے خلوص اس میں نہ ہو. خلوص اگر نہیں ہے تو جو ہے نیت درست نہیں ہے. اگر خلوص ہے تو نیت آپ کی درست ہے. اس لیے دوستو اور بزرگوں اپنے نیتوں کو درست رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، روکیں. ان تمام باتوں پر آپ چلنے کی کوشش کریں. ضرور بھی ضرور جو ہے آپ کے اندر تبدیلی بھی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا. یہ بچانے کے لیے جو ہے ہاتھ پکڑ کر روکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک جو ہے کامیابی بہت دشوار، بہت مشکل ہے. آپ جب کوشش کریں گے کہ مجھے برائی سے بچنا ہے تو آپ کی کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر شامل ہو جائے تو آپ فوراً بچ جائیں گے اس سے. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں، برے کاموں سے بچائیں اور ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے چونکہ جو ہے ہم اب اذکار میں ہیں، چونکہ واضح و نصیحت اب کم ہی ہے، ذکر و اذکار ہی جو ہے اب ہمارے پاس اسی کی جو ہے زیادتی ہے. اس لیے جو ہے اسی پر آج کی اس مجلس کا اختتام اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ذکر و اذکار کے تعلق سے گفتگو رہے گی. تو پچھلی مرتبہ ہم جو ذکر کیے تھے کون سا تھا وہ؟ لا الہ الا اللہ. تصور خیال کیا رکھنا تھا آپ کو؟ لا معبود تصور آپ کو اس میں لا معبود الا اللہ کا رکھنا تھا. دیکھیے لا کو آپ کہاں سے اٹھا رہے تھے؟ آپ لطیفہ نفس. لطیفہ نفس کہاں ہے بولو آپ؟ ناف بومبل کے 2 انگل نیچے، 2 انگل نیچے لطیفہ نفس. وہاں سے آپ لا کو اٹھائے. وہاں سے کیا اٹھائے آپ؟ لا کو اٹھائے. لا کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ وہاں سے اٹھا کر سیدھے کندھے تک لا کہتے ہوئے سیدھے کندھے تک لانا ہے. سیدھے کندھے تک کیا لا لانا ہے، لا. اس کے بعد پھر یہاں سے سیدھے کندھے سے الا کو اٹھانا ہے. ای کہہ کے یہاں سے اٹھنا ہے. اس کے بعد لا ای یہی بولنا ہے. لا جو ہے یہاں سے لے کر دماغ تک. لا کہاں تک؟ سیدھے کندھے سے لے کر الا میں. الا میں جو لا ہے، لا نہیں شروع کا لا ناف سے لطیفہ نفس سے یا تو لطیفہ قلب، 2 سے. بعض بزرگوں کے پاس لطیفہ قلب سے اٹھا کر لا یہاں سے لاتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بھی لطیفہ نفس سے. ہمارے پاس جو تعلیم یہاں ہے لطیفہ نفس سے اگر آپ اٹھائیں تو بہت مناسب ہے، نہیں تو لطیفہ قلب سے بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. یہاں سے جو ہے لا اٹھائیں گے، یہاں تک لائیں گے سیدھے کندھے تک. پھر یہاں سے جو ہے الا اٹھائیں گے، دماغ تک لے جائیں گے، دماغ تک. پھر جو ہے دماغ تک جانے کے بعد وہاں سے پھر وہ کہاں تک لے جائیں گے؟ دماغ سے عرش الہی تک لے جائیں گے. اسے دماغ سے اوپر کی طرف لے جائیں گے، عرش الہی تک لے جائیں گے. آپ اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر عرش الہی تک لے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے پھر الہ ہا اس کے بعد کے بعد جو ہے پھر الا اللہ. وہاں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیوزات کو، یعنی فیوزات الہیہ کو، یعنی فیض، وہاں سے فیض، وہاں سے مہربانی، وہاں سے تجلیات کو لے کر جو ہے اللہ کی ضرب جو ہے لطیفہ قلب پر لگائیں گے. اللہ کی ضرب کہاں لگائیں گے آپ؟ لطیفہ قلب پر آپ لگائیں گے. یہاں لا لطیفہ نفس سے شروع کریں گے، یہاں تک لائیں گے، لا سیدھے کندھے تک لا بول کے. اس کے بعد پھر الہ کے وقت میں جو ہے الہ یہاں سے اٹھائیں گے آپ. الہ میں جو لا ہے وہ دماغ تک لے جائیں گے آپ. اس کے بعد ہے وہ جو ہے آپ دماغ سے عرش الہی تک لے جائیں گے. آپ دماغ سے نکال کر عرش الہی تک، عرش تک لے جانا ہے. وہاں سے پھر جو ہے فیض و برکات کو لے کر جو ہے اللہ کی جو ضرب ہے، اللہ کو لطیفہ قلب پر مارنا ہے. اللہ کو لطیفہ قلب پر مارنا ہے. اس حساب سے جو ہے، اور اس دوران جو ہے اگر آپ الہ سے دشواری ہو رہی ہے تو لا ہی سے آپ رکھ لیجئے. لا جو شروع ہو رہا ہے وہاں سے جو ہے آپ خیال کیا رکھنا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا معبود، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. یہ خیال جو ہے آپ کو رکھنا ہے، یہ خیال آپ کو رکھنا ہے. الا اللہ کے وقت جو ہے عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، وہاں وہ خیال رکھنا ہے. لا الہ بولنے تک جو ہے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر جب الا اللہ آپ کہیں گے تو اللہ ہی ہے. کیا رہے گا آپ کا خیال؟ یعنی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی ہے. یہ خیال آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ خیال رکھنے کے بعد جو یہ پہلا ہے، یہ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ. پہلے کی نشانی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو اگر جھوٹ سے نفرت شروع ہو گئی، آپ کو اگر جھوٹ سے نفرت اگر شروع ہو گئی تو سمجھیے آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. لا معبود الا اللہ پہلے ذکر میں، لا معبود الا اللہ، لا معبود خیال رکھنے میں، لا الہ الا اللہ میں لا معبود کا جو خیال رکھ رہے ہیں آپ، اگر جھوٹ سے نفرت ہو رہی ہے اور گناہ سے آپ کا دل جو ہے بیزار ہو رہا ہے، چور بیکار کیا، کچھ نہیں، فائدہ نہیں، یہ خیال اگر آپ کو آ رہا ہے تو سمجھیے آپ پہلے ذکر میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، پہلے ذکر میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں. اگر کسی کو یہ چیز میسر ہو جائے تو جو ہے، چونکہ گروپ وغیرہ بنانے کا معاملہ تھا بعض لوگوں کی طرف سے، پھر جو ہے پھر یہ ہو جائے، پھر روک دیے ہم. جو ہے اگر کوئی اس منزل پر ہے تو جو ہے وہ ہمارے سے رابطہ کریں. اس کے بعد پھر بعض چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، اس کے حساب سے پھر ان کی اگلی منزل رہے گی. تو جو ہے اس میں جھوٹ سے نفرت پیدا ہونا، اور اس کے بعد جو ہے پھر گناہوں سے بیزارگی ظاہر ہونا، گناہوں سے بیزارگی ظاہر ہونا، تو جو ہے سمجھ جاؤ کہ آپ جو ہے اس وقت اس میں کامیاب، پہلے منزل پر آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اس حساب سے جو ہے اب ہم جو ہے ذکر کریں گے. ذکر کرتے وقت جو ہے خاص خیال، آپ جو ہے آنکھوں کو پورا کھلے ہوئے رکھنا نہیں. آپ کھول کے رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں کھول کے رکھنا ہے بہت اچھا ہے. آنکھ جو ہے آپ، کیونکہ اگر آپ آنکھ کھلے رکھتے ہیں تو جو ہے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کا فوٹو جو ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا، پھر تو اس سے جو ہے ذہن منتشر ہونے کے اندیشہ اس میں ہوتا ہے. یعنی پھر وہ تصویر اور پہلے کی ذہن میں ایک تصویر ہے تو دونوں ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے خیالات ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ آنکھوں کو بند کر کے آپ ذکر کرنے کی کوشش کیجیے. آپ سمجھے؟ آپ یہ کون سا کریں گے؟ آپ لا الہ الا اللہ یہاں سے اٹھائیں گے، سیدھے کندھے تک لائیں گے، سیدھے کندھے سے اٹھا کر پھر جو ہے دماغ تک لائیں گے، دماغ سے جو الہ کے بعد جو ہے وہ
دماغ سے عرش تک لے جائیں گے. اس کے بعد اللہ جو ہے وہاں سے جو ہے پھر اپنے قلب کی طرف, لطیفہ قلب کی طرف. لطیفہ یاد ہے تم نا, بولو ایک بار بولو. لطیفہ نفس, لطیفہ نفس کہاں ہے بولو آپ؟ بومبل کے نیچے دو بومبل جائیں, اس کے بومبل کے 2 انگل نیچے, 2 انگل نیچے لطیفہ نفس. اس کے بعد لطیفہ قلب, وہ کہاں ہے؟ دل کی طرف. دل کی طرف 2 انگل, جہاں گوشت ابرے سے رہتا, جہاں گوشت جو ہے ابھرا ہوا گوشت جہاں ہے, وہ اس کے جہاں ختم ہوتا ہے اس کے نیچے 2 انگل نیچے, وہاں کیا ہے؟ لطیفہ قلب. اسی کے سیدھا پھر سیدھے طرف لطیفہ روح. اس کے بعد پھر دونوں کے بیچ میں لطیفہ سر, دونوں ہڈیاں جہاں سے پھسلیاں جہاں سے جدا ہوتی ہیں وہاں لطیفہ سر. اس کے بعد پھر وہاں سے سیدھے پیشانی میں, پیشانی کے بیچ میں لطیفہ خفی, لطیفہ خفی. اس کے بعد پھر سیدھا تالو, یہاں سے جو سیدھا تالو کے بیچ تالو میں وہ لطیفہ اخفا, لطیفہ اخفا یا گنجے مخفی یا گنجل عرش, گنجل عرش یا گنجے مخفی یا لطیفہ اخفا, لطیفہ لطیفہ نفس, لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ خفی, لطیفہ اخفا. اب ذکر کرو آپ. دیکھو بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے, رگی کی ماس پکڑنا, پینٹ وغیرہ اگر ٹائٹ ہے تو کوئی بات نہیں, اس طرف اشارہ تو رکھو. پینٹ وغیرہ رگی کی ماس کہاں ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, دیکھا تم دیکھو, یہ دیکھو آپ, یہ ہمارا یہ گھٹنا ہے, گھٹنا گڑگا, گڑگے کے پیچھے جو ہے یہاں اگر ایسا ٹائٹ کرے تو یہاں جو ہے یہاں ہڈی, نرم ہڈی رہتی ہے, یہاں نرم ہڈی رہتی. دیکھو آپ جہاں نس وغیرہ سمجھ میں آتی ہے وہاں نرم ہڈی رہتی. وہ نرم ہڈی کو جو ہے یہ ہمارا انگوٹا, انگوٹے کی بازو والی انگلی, یہ نرم ہڈی ہے. دیکھو آپ یہ انگوٹا, انگوٹے کی بازو والی انگلی سے ایسا پکڑنا, دکھ رہا آپ کو؟ یہ انگوٹا ہے, اب یہ ہمارا یہ گڑگا ہے, گڑگے کا حصہ. یہاں جیسا ہوتا ہے, جیسا گوشت رہتا ویسے ہی یہاں بھی جو ہے نرم ہڈی رہتی ہے یہاں پہ, وہاں اسے جو ہے آپ پکڑنا. کیسا پکڑنا؟ انگوٹا اور انگوٹی کی بازو والی انگلی, یہ انگوٹا ہے پیر کا اور یہ بازو والی انگلی ہے, دونوں انگلی سے کیا کریں گے؟ دونوں انگلی کے درمیان سے پکڑ لیں گے اسے, سمجھے آپ؟ ایسے پکڑ کر جو ہے آپ بیٹھیں گے. اور بیٹھنے میں کیسا رہیں گے آپ؟ ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے گی آپ کی, ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں رکھنا. سر کی ہڈی, گردن کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی آپ کی بالکل سیدھی رہے گی, یعنی ایسے بیٹھیں گے آپ. بیٹھنے میں بھی جو ہے بیٹھک آپ کی سیدھی رہے گی. بیٹھنے میں بیٹھک جو ہے آپ کی سیدھی, ایسا نہیں بیٹھنا, ایسا بیٹھنا نہیں. ایسا بیٹھنے سے جو ہے اس میں وہ لطف و لذت حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ سیدھا بیٹھیں گے تو جو ہے, اگر طریقے سے اصول سے بیٹھیں گے تو کچھ ہی مرتبہ میں فضل ہوتا. طریقے سے اگر آپ بیٹھیں گے, جب آپ سیدھے بیٹھیں گے, سیدھے بیٹھ کے جو ہے اس کے بعد یہ ہاتھ آپ کہاں رکھیں گے؟ یہاں گھٹنوں پر رکھیں گے. گھٹنوں پر جو ہے یہ ہاتھ کا یہاں جائے, یا ہماری کلائی جو ہے, کلائی یہاں رہے گی, گھٹنوں پر ہماری کلائی رہے گی. کلائی رکھ کے اس کے بعد جو یہ سیدھا ہو جائیں گے, آپ سیدھا بیٹھیں گے. وہ بیٹھک ہماری تھی اصل, ہم کون اٹھا لے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ سیدھا بیٹھیں گے. سیدھا بیٹھنے کے اس کے بعد اب آپ ذکر کریں گے. یہ جو آپ کبھی بھی جو ہے ہڈی کو دبی بھی نہیں رکھیں گے, آپ سیدھے سیدھے بیٹھیں گے. اگر اس طرح بیٹھ کر اگر آپ ذکر کریں گے تو جو ہے اس سے روحانیت جو ہے بہت جلد حاصل ہوتی ہے. اس کا آپ خیال رکھیں. اس طرح رکھ کے آپ شروع کرو. آپ بسم اللہ. دیکھو یہاں سے اٹھاؤ, لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
إلا الله لا إله إلا الله लतीफ़े नफ्स से उठाओ। एक मिनट देखो, जब लतीफ़े नफ्स से आप उठाने लगते हैं, लतीफ़े नफ्स से जब आप उठाने लगते हैं तो उस वक्त जो है आप का ख्याल शुरू में एक मरतबा रखना, इलाही जो है लतीफ़े नफ्स मेरे कब्जे में दे दे। ये जो है अहम बात, लेकिन जो है भूला नहीं जाता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, आप याद रखो इसे। आप जो है, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग क्या समझ खुद ब खुद आता, नहीं आता वैसा, बल्कि जो है अरीजा पेश करना पड़ता, खुदा की बारगाह में अर्ज करना पड़ता है कि इलाही लतीफ़े नफ्स को मेरे कब्जे में दे दे, लतीफ़े नफ्स को मेरे कब्जे में। ये ख्याल, ये नीयत करके जो है फिर जो है, मैं इससे पहले भी बहुत पहले बातें दोहराने से जो है फिर वो मुश्किल भी नहीं दोहरे तो मुश्किल, दोहरे तो मुश्किल। खैर अगली मरतबा, क्योंकि लतीफ़े नफ्स के भी अज़कार में इससे पहले बुलाऊं, लतीफ़े नफ्स के अज़कार, लतीफ़े नफ्स की खुसूसियात, फिर लतीफ़े कल्ब की खुसूसियात, लतीफ़े रूह की खुसूसियात, लतीफ़े सिर की खुसूसियात, फिर लतीफ़े खफ़ी, लतीफ़े अख़फ़ा, इन दोनों की खुसूसियात जो है इसके ताल्लुक़ से पहले बात हो चुकी है। तो जो है यहाँ चूंकि जो है ये लतीफ़ा, क्या लतीफ़ा किसे कहते हैं? जहां तजल्ली जाहिर हो, तजल्ली जाहिर होने की जगह, खुदा की तजल्ली जाहिर होने की जगह को क्या बोलते हैं? लतीफ़ा बोलते हैं। तजल्ली लतीफ़ा के बहुत सारे माने हैं, उसका एक माना ये भी है। लतीफ़ा वो हंसी मजाक वो अलग, लतीफ़ा माना जहां तजल्ली इलाही जाहिर हो, जिस जगह खुदा की तजल्ली जाहिर हो उसे क्या बोलते हैं? लतीफ़ा बोलते हैं। एक लतीफ़े नफ्स, उसके बाद लतीफ़े कल्ब, लतीफ़े रूह, लतीफ़े सिर, लतीफ़े खफ़ी, लतीफ़े अख़फ़ा। आप बार बार याद करते, ये हर बार बोलते रहते हो मैं, आप याद करते जाओ। आप लतीफ़े नफ्स, लतीफ़े कल्ब, लतीफ़े रूह, लतीफ़े सिर, लतीफ़े खफ़ी, लतीफ़े अख़फ़ा। उसके बाद अब यहां से जब शुरू करेंगे, पहले आप ये नियत कर लेना, इलाही लतीफ़े नफ्स को मेरे ताबे कर दे, लतीफ़े नफ्स को मेरे ताबे कर दिया, मेरे कब्जे में दे दे, लतीफ़े नफ्स को मेरे कब्जे में। अब ये सोचेंगे कहाँ भी मेरे लतीफ़े नफ्स के अल्लाह तू तेरे कब्जे में रख, नहीं वैसा नहीं। लतीफ़े नफ्स बंदा खुद खुदा के कब्जे में है। वो इससे पहले जो है बहुत इसकी ताल्लुक से बातें हो चुकी हैं। जो है अब लतीफ़े नफ्स जब आप शुरू करेंगे उस वक्त ये ख्याल रखें कि इलाही लतीफ़े नफ्स को मेरे ताबे कर दे, लतीफ़े नफ्स को मेरे ताबे कर। ये ख्याल रखते हुए आप जो पहले एक मरतबा नियत करेंगे, नियत करके उसके बाद शुरू करेंगे। शुरू करो आप। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ला माबूद इल्लल्लाह का ख्याल रखना। ला इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं है। ला इल्लल्लाह, अल्लाह ही इबादत के लायक। ला
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات بولتا ہوں میں، اب جو ہے لطائف تو ہم واقعات، لطائف کو کھولنے کا ایک اور طریقہ ہے، آپ جو ہے جو لطیفہ ہے اس پہ الا اللہ کی ضرب لگانا۔ کیا لگانا بولو؟ الا اللہ کی ضرب، یہ ہے لطیفہ نفس۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ آپ جو ہے سانس اس سے پہلے سنیے، آپ روکنے کے بعد یہاں سے رکتی، لطیفہ نفس پہ سانس رکتی، یہاں رکنے الا اللہ جب آپ بولیں زور آپ کا لطیفہ نفس پر رہنا، الا اللہ بولتے وقت کہاں رہنا؟ زور آپ کا لطیفہ نفس پر۔ اس کے بعد لطیفہ قلب، یہاں اگر آپ اسے لطیفہ قلب کو کھولنا ہے تو اس وقت وہاں بھی جو ہے الا اللہ کی ضرور لیں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پوری توجہ آپ کی لطیفہ قلب پر رہے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح لطیفہ روح سیدھے طرف، سیدھے چھاتی کی طرف، ہاں سیدھے سینے کی طرف۔ اب ہماری طرف وہ لفظ بولتے ہیں سینے کی، سیدھے جہاں گوشت ابھرا ہوا ہے اس کے نیچے، اس کے 2 انگل نیچے، ہاں جہاں سینے کا گوشت ابھرا ہوا ہے اس کے 2 انگل نیچے جو ہے وہاں کیا کریں گے آپ؟ لطیفہ روح الا اللہ 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 الا اللہ، پوری توجہ آپ وہاں پر رکھ کر جو ہے آپ الا اللہ کی ضرب، یعنی جو ہے آپ ہتھوڑا لے کر، گویا کہ آپ ہتھوڑا لے کر مار رہے ہیں، ہتھوڑا لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسا ایک لوہے کو پاکیزہ کرنے کے واسطے آگ میں ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسے ہتھوڑا لے کے مارتے ہیں۔ ذکر الہی گویا کہ اس کی صفائی کے لیے آگ کا کام دیتی الا اللہ۔ یہ جو آپ ہتھوڑا لے کے جو ضرب لگا رہے ہیں وہ ہتھوڑا ہے آپ کا، اس سے جو ہے آپ لطیفہ روح کو صاف کرے جیسا ہو۔ پھر لطیفہ سر کو اسے صاف الا اللہ 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 الا اللہ۔ یہ اگر دیکھو آپ اس میں 2 ہے، ایک الا اللہ الا اللہ، ایک یہ ہے، ایک جو ہے الا اللہ الا، آپ ابھی جو ہے الا اللہ پہ ہی رہو، اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ وہ بات کا ذکر رہے ہو، ہاں الا اللہ الا اللہ بات، اب جو ہے الا اللہ
جزم دے کے لاسٹ میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کم سے کم 1 مہینہ کرنا. 1 مہینہ کرنے کے بعد جو اگلے مہینہ اگر آپ 1 مہینہ کرتے ہیں تو اگلے مہینے سے آپ جو ہے، چونکہ رمضان ہے اگلے مہینہ آنا ہوتا یا نہیں ہوتا، جو ہے اگر آپ اگلے مہینہ تک کیے تو اس کے بعد جو 1 مہینہ تک اگر آپ کیے ہیں تو 1 مہینے کے بعد جو ہے 1 مہینہ اگر کریں اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کیونکہ الا اللہ الا اللہ میں گرمی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. لطیفہ نفس کی جگہ گرمی بہت زیادہ، لطیفہ قلب کی جگہ گرمی بہت زیادہ، گرمی پیدا ہو کر جو ہے یہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے آن لائن جو ہے، لیکن جو ہے گرمی پیدا ہو کے چونٹیاں پھرنے کے جیسا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گرمی گرم ہوتا ہے حصہ، یہ لطیفہ نفس ہے. گرمی ہوتی وہاں تھوڑی گرمی پیدا ہوتی ہے. یہاں لطیفہ قلب کی طرف، کیونکہ دیکھو آپ جو توجہ ہوتی، دیکھو توجہ ہی سب کچھ ہے. توجہ جو ہے سب کچھ توجہ ہی ہے. توجہ سے گرماہٹ پیدا ہوتی ہے وہاں، وہ جگہ آپ کی جو توجہ ادھر ہوتی، دیکھو آپ توجہ کی وجہ سے وہاں گرمی پیدا ہونا شروع ہوتی. تو جو ہے وہ یہاں جو آپ یہاں لطیفہ قلب کی طرف، وہ سمجھے آپ کیسا ہوتا وہاں پر، جب لطیفے کی جگہ گرمی ہوتی، گرم ہوتا ہے حصہ، گرم ہونے کے بعد جو ہے وہاں چونٹیاں پھرنے کے جیسا ہوتا ابتدا میں. بعد میں جو ہے چونٹیاں، یاد رکھنا تمہیں، میں دوبارہ نہیں بولتا ہوں. پہلے جو ہے چونٹیاں پھرے جیسا ہوتا، اس کے بعد جو ہے چونٹے جیسا ہوتا. ایسا چونٹے جیسا ہوتا، اب جو ہے برداشت کے باہر ہو جاتا. لڑتی ہیں آپ، یہ بند کرتے ہیں کیا؟ چپ نہیں تو لیکن جو اہل ہیں میں گزارش کرتا ہوں وہ لوگ دیکھیں، جو نا اہل ہیں وہ ہرگز نہ دیکھیں، بند کر دیں آپ یہاں سے. جو اہل ہیں وہی دیکھیں، کیونکہ بعض بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں. دیکھو پرسوں یہ ہم سنے ایسے جو ہے ذکر کے وقت میں جو ہے کیا صاحب کی منڈی نہیں ہل رہی تو بول کے کامنٹ کرا مجھے. تو یہ بدتمیز جو ہے، میں جو نا اہل ہیں وہ روک دیں، جو اہل ہیں صرف وہ لوگ دیکھیں، کیونکہ جو ہے ہر جگہ اہل نااہل ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک گھر میں جو ہے اہل نااہل ہوتے ہیں، ایک مسجد میں اہل نااہل ہوتے ہیں. اب جو ہے خدا جو ہے میں اتنا برداشت کرتا ہوں، خدا کے بندے کو ہمیں سارا برداشت کریں گے، لیکن جو ہے جو اہل ہیں وہ دیکھیں، جو نااہل ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، خامہ کیا دیکھ کے فائدہ نہیں، بند کر دیں. جو اہل ہیں وہ سنیں اور وہ خیال کریں. ہو سکتا ہے خدا کے کسی بندے کو جو دیکھو حضرت حسن بصری جو ہے، آپ جو ہے واز کرنے جب بیٹھتے دیکھو بعض بات جو 1 گھنٹہ بہت لیٹ کرتے تھے. حضرت رابعہ بصری تک نہیں بولتے تھے واز. آپ حضرت رابعہ بصری تک جو ہے آپ واز نہیں کرتے تھے. آپ رابعہ بصری آنے کے بعد میں آپ واز شروع کرتے تھے. لوگ بولتے ہیں آپ سے، کیا آپ ایک بوڑھی عورت کے واسطے اتنی دیر تک آپ انتظار کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے؟ ہمیں سمجھے نہیں، ہمیں یہاں انتظار کرنے ہمارا چھوڑ کے آپ جو ہے ایک بوڑھی عورت کے واسطے جو آپ 1 گھنٹہ 2 اتنا لیٹ کرتے ہیں آپ کیوں؟ حضرت حسن بصری آپ کیا فرماتے ہیں معلوم نا؟ آپ حضرت حسن بصری بہت اچھی بات ہے، دیکھو اچھی بات آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں ہاتھی کا غذا بنا کے لوں، چونٹی کو کیسا کھلاؤں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، میں جو ہے ہاتھی کی غذا لوں، چونٹی کو کیسا کھلاؤں میں؟ لیکن آپ مجلس میں بولتے تھے باتیں ہوں، چونٹیوں کو اس سے کیا اثر ہوگا؟ چونٹیاں سنتی چلے جاتی ہیں، لیکن ہاتھی جو اپنی غذا سمجھ کے کھا لیتی، چونٹی سونگتی چلے جاتی ہے، چلو میرے لائق نہیں ہے بول کے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ بولتے ضرور تھے حضرت حسن بصری، لیکن وہ مطلب حضرت رابعہ بصری تک انتظار کرتے تھے آپ. تو جو ہے اس لیے جو اہل ہیں وہی سنیں، جو نااہل ہیں کوئی جو ہے پھر اس سے غلط باتیں نہ نکالیں یا غلط چیزیں نہ کریں. اگر ویسے کوئی بات جو ہم سے جو براہ راست جو بہت سارے لوگ ہمارے کو بولتے ہیں کہ بند کرو یہ نکو، یہ سب چیز ہم بھولنا نہیں، کیسا بولتے ہیں، لیکن ہم جو خدا کی، میں اسی پہلے بھی بولوں، اب جو ہے لوگ جو ہے بڑھ رہے، پہلے جو ہے کتنے 300 400 اتنے رہتے، 200 300 400 300 400 500 بولتے تھے اتنے رہتے. اب لوگ جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ہے یہ خدا کی نعمت ہے تقسیم کرنے سے. جو اب کون ایک بندے ہوتے ہیں جو ہے تلاش میں رہتے ہیں،
تلاش میں رہتے ہیں جو ہے اگر اسے مل گئی تو جو ہے وہ دعائیں تو دیتا ہوں کم سے کم جو ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے جنت کو اس کی دعا لگی تو بس ہے ہمارے واسطے. اس لیے جو ہے دعا کے طور پر ہی ہے آپ جو ہے جو اہل ہیں میں یہ جو آن لائن ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں جو نام ہے وہ جو ہے بند کر دیں. سمجھے آپ لطیفہ قلب ہو یا لطیفہ نفس ہو یا لطیفہ روح ہو یا لطیفہ سر ہو یا لطیفہ خفی ہو یا لطیفہ خفی ہو یا لطیفہ اخفا ہو, ان میں سے ہر ایک مقام پر جب آپ وہاں ذکر کرنے لگتے ہیں, جب اس مقام کو آپ مارنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں گرمی پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے وہاں؟ گرمی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر چونٹیاں پھرنے کے جیسا ہوتا, یہ دوسرا مرحلہ. اس کے بعد جو ہے پھر چونٹے جیسا ہوتا. کیا ہوتا؟ چونٹے جیسا ہوتا, چمٹیلے جیسا ہوتا. بولے تو چمٹیلے جیسا بولے تو لاڑ سے نہیں لیٹنا ادھر سے تو ویسا ہوتا ہو, چمٹیلے جیسا ہوتا, برداشت کے باہر ہوتا آپ کے. ٹھہر جاتے ہیں آپ سب کچھ چھوڑ کے اللہ بول کے, پھر بڑھ جاتے ہیں آپ جان دو سنبھال لیں گے تھوڑا بہت. خدا ہی پھر توجہ دیتا آپ کو, بیٹھ کر ذکر کر ختم کر وہ سب یہ سب راز و نیاز چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر جو یہ ہوا سمجھے آپ مرحلے سمجھے. پہلا مرحلہ کیا ہوتا جی؟ گرم ہوتا. دوسرا مرحلہ بولے دوسرا اسٹیج, دوسرا مرحلہ کیا ہوتا؟ چونٹیاں پھرے جیسا محسوس ہونے لگتا. اب اس میں کتنے کے جنے کو ہوا اس وقت میں کھلا بولتے جاؤ. بہت جنے بولتے ہیں ہم لوگ ایسا اس میں کئی جنے ہیں الحمدللہ ان کو یہ چیزاں سے گزری. اس کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ چونٹے جیسا ہوتا. یہ مرحلے سے بھی ہمارے پاس الحمدللہ ذریعے گزرے. اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا. چوتھا مرحلہ جو ہے کانٹے جیسا ہوتا, چاقو سے کانٹے جیسا ہوتا, آڑے تیڑے ایک طرف نہیں کانٹے جیسا ہوتا. یہ باتیں نہیں بتایا نا, لیکن پھر بھی جو ہے آپ محفوظ رکھو یہ باتیں. ہو سکتا ہے لوگ انسان کی زندگی کے کیا بھروسہ ہوگا, اگر ہیں ہمارے پاس ہم دے رہے, نہیں تو پھر اللہ مالک. اس واسطے جو ہے یاد رکھو باتیں, آپ یاد رکھو. اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہے بولا؟ کانٹے جیسا ہوتا. کانٹے جیسا یعنی آڑے تیڑے چرپٹ لگانا بولتے ہیں, ایسا چرپٹ لگانا بولتے ہیں. اس کے بعد پانچواں مرحلہ آتا چوبے جیسا ہوتا. کیا ہوتا جی؟ یہ منزل میں ہمارے پاس کون نہیں ہے, یہ محفل میں بھی کیا ابھی کون نہیں وہ منزل میں, یہ منزل میں بھی نہیں, وہ کاٹنے کی منزل میں بھی نہیں. سمجھا؟ کیونکہ جو ہے وہ منزل میں پہنچنے کے بعد جب آپ وہ ذکر میں رہتے ہیں دیکھو آ کے اگر انسان کوئی کاٹا بھی تو چاقو ادھر سے ادھر کرتا نہیں انسان. وہ بڑی چیزیں چھوڑو, ابھی تمہیں پہنچے نہیں تو کوئی سبحان اللہ بول رہے. تو اس کے بعد یہ منزلیں یاد رکھو. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں تم نے انہیں تمہارے بچوں کو تو کام آئیں گے, لیکن بولنے والے کام نہیں ملتے. یاد رکھو آپ, بہت کم کام اللہ بندہ کھولتا ہوں, لیکن کھولنے کا حکم بھی نہیں رہتا. ہو گیا کہ آپ کی نصیب ہے کھولتے جا رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اس کے بعد کا معاملہ میں بول رہا ہوں آسان دکھ رہا آپ کو, کبھی کچ چبانے لگا تو معلوم ہوتا آپ کو. وہ آسان مرحلہ ہے چبانا, لیکن جو ہے چاقو سے جو ہے کچ بہت خطرناک. یہ جو ہے یہ پانچواں مرحلہ ہے. کتنا مرحلہ ہے؟ پانچواں مرحلہ. چھٹے مرحلے میں جا کے آگ لگتی. یہاں سے کیا لگتی؟ یہ بہت بڑی باتیں ہیں, لیکن جو ہے شاید کہاں بھی ملیں گے, بابا نہیں ملتے. میں اس پانے کے واسطے کیا کروں مجھے سے نہیں معلوم. یہ جو ہے بڑی بات نہیں ہے. میں کون سا دودھ کا دلہن ہے, میں کون سا بڑا نہیں ہوں, لیکن ایک بات بول رہا ہوں, میں خود یہ چیز پانے کے واسطے کتنے ٹھوکرا کھاؤں کیا کھاؤں مجھے سے معلوم. تو اس واسطے جو ہے یہ خیال رکھو آپ.
ادھر اس کون سی منزل؟ پانچویں منزل سمجھے آپ؟ پانچویں منزل چھپانا، چھٹی منزل آگ لگتی ہے یہاں پر، آگ۔ اس واسطے آپ واقعات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہوں گے آپ، بعض بزرگ الحریق حریق 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 بول کے آگ لگی آگ لگی، حضرت رابعہ بصری باہر نکلتے تھے، حضرت حسن بصری نکلے باہر، حضرت ابوبکر شبلی نکلے باہر۔ اسے بہت بزرگان دین جو ہے آگ 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 بول کے، وہ کتنی منزل ہے معلوم ہے آپ کو؟ چھٹی منزل ہے، آگ لگتی آگ جو ہے۔ اس کے بعد آگ لگنے کے بعد 7ویں منزل میں جا کے نور ظاہر ہوتا۔ ہمیں بولے تم نا کو لطیفے میں نور ظاہر ہوتا ہے، تمہیں بولیں گے دکھرج نہیں تو لطیفے میں نور کب ظاہر ہوتا ہے بابا؟ 7 منزل 6 منزل پار کرنا، اور یہ ساری چیزیں تنہائی میں ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ آپ اگر اس منزل میں ہیں تو جو ہے آپ تنہائی میں رہے تو اس وقت جو ہے آپ کو وہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے بیچ میں کام تم ایسا کرنے نہیں ہوتا ویسا۔ آگ لگی تو بھی دوسرے دیکھ نہیں سکتے آپ دیکھتے ہیں آگ میں نہیں آپ، وہ آگ جہنم کی آگ نہیں رہتی، وہ بھی اب وہ ذہن یہ نہیں آنا کس کے بھی، جہنم کی آگ نہیں رہتی، وہ عشق کی آگ رہتی ہے، عشق کی چنگاری رہتی ہے۔ مقام عشق وہاں ہے جی، سمجھے آپ؟ مقام عشق کہاں ہے؟ اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد میں عشق کا درجہ آتا بابا۔ ہمیں تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح زیادہ محبت کرے تو ہم خدا سے عشق کہے گا، کاغا عشق کرتے ہیں بولا آپ خدا سے؟ ہاں، محبت کے درجے سے گزرنا مشکل ہے۔ عشق جو اتنی منزل کے بعد جب عشق کا درجہ آتا، تب منزل عشق میں جب بندہ پہنچتا ہے، دیکھو آپ اسے جلاؤ کاٹو کیا تو کرو، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ جب عشق اس کے اوپر چڑھے، منزل عشق اسے بولتے ہیں۔ یہ اتنی منزل میں آنے کے بعد تب جو ہے خدا بندے کو اپنا عشق عطا کرتا، وہ خدا کی مرضی۔ دیکھو آپ اتنے سب بعض اوقات ضرور نہیں ہے کہ جو ہے اتنے سب منزل سے گزرو تو جا کو آگے جا کو جو ہے تم نہ کوئی عشق، یہ ضرور وہ خدا کی مرضی کی بات۔ لمحے لمحے میں کسی کو جو ہے پوری کی پورے منازل دے دے، اس کی مرضی کی بات۔ لیکن لمحے لمحے میں ملتے ہیں، بولو تمہیں ساری زندگی وہ لمحے کے واسطے جو ہے ختم نہیں کر لینا۔ چلو ملیں گے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نظر کر چھوڑے تو بیڑا پار۔ اتنی آسان نظر کو جو ہے اتنا ہلکا کر لیے، لیکن جو ہے باقی بزرگوں کی نظر ہے، اس میں شک نہیں۔ بزرگوں کی نظر ایک نظر کر دیں تو بیڑا، یہ حق ہے، اس میں سچ نہیں۔ لیکن جو ہے بزرگوں کی مرضی یہ ہوتی کہ انسان جو ہے محنت کوشش کے ساتھ جو ہے اس در تک پہنچے، محنت کوشش کے ساتھ، کیونکہ جو چیز محنت سے آتی دیکھو دیر پا رہتی، بہت دیر تک رہتی وہ چیز۔ بغیر محنت کی جو چیز آتی اس کی قدر اتنی نہیں رہتی، قدر خود ہوتا ہے انسان۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ مرحلے یاد رکھتے ہیں تمہیں؟ دیکھو جو نال سمجھو من بند کر دو، جو اہل سمجھو سن خالی۔ پہلا کیا جی؟ پہلا کیا ہوتا؟ گرمی پیدا ہوتی، دوسرا چونٹیاں پھرنے کی جیسا محسوس ہوتا، تیسرا چونٹے کے جیسا ہوتا، چوتھا یہاں تمہیں کنفیوژن کانٹے جیسا ہوتا ہے جی۔ کتواں؟ پانچواں چونے جیسا ہوتا، چھٹواں دیکھو، ساتواں آیا سمجھ میں آپ کو؟ یہ سب یاد رکھنا بھائی۔ ہمیں چپ لطیفے بولیں، تمہیں بولیں گے کیا 6 مہینے سے 6-7 مہینے سے لطیفے، یہ سب اندر آگے بہت چیز آئے اس میں۔ ابھی تمہیں کیا سمجھیں، کیا سنیں؟ تمہیں کچھ بھی نہیں، ابھی تمہیں ڈنڈے میں پھرنے ہو، نالے کے ندی کے ڈنڈے میں پھر کو خوش نہیں ہونا ہفتے میں۔ ابھی تمہیں پانی میں پیری سے نہیں رکھے، قدم نہیں رکھے، ابھی پانی میں بہت گہرا ہے۔ الحمدللہ جو ہے ہیں اس میں بعض ہیں محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ یہ جو ہے تحدید سے خدا کا شکر ہے، نعمت کو ظاہر کرو، دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہونا ہوئے۔ اب جو ہے اب تمہیں ڈھونڈنا نہیں ہو، تمہیں بھی سب کوشش کرو۔ اب یہاں مجلس میں جو ہے اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی، حضور کا بہت بڑا صدقہ، بہت بڑا صدقہ، اولیاء کا
اولیاء کا صدقہ سرکار سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جو ہے، تو یہ ہماری مجلس میں جو ہے ایسے بھی ہیں، یہ بڑاگی نہیں ہے، کون بھی بڑاگی کے طور پر نہ سنو نہ کون بھی اسے سمجھو بڑاگی کے طور پر، ایک برکت ہو، یہ کس کی کیا اوقات نہیں، بزرگوں کی جو ہے بات ہو، اللہ رسول کی راہ، اللہ رسول کی مرضی ان کی راہ۔ مجلس میں سے ذکر کر سکتے ہیں، ہال میں بھی آپ کر سکتے، کیا بھی آہستہ آہستہ کرو، آپ ضرور نہیں آپ بیٹھ کے کرو، ضرور نہیں لیٹ کے کرو، آپ سو کو کرو، آپ لمبے لیٹ کے کرو، کر سکتے، اب بیٹھ کر کیا کر رہا ہے کر سمجھے تو ویسا لیٹ کرو، کیا بھی حرج نہیں، آپ لیٹو لیٹ کے کرو۔ آپ ایک بات بتاؤں، ہماری ایک بات، اب تمہیں چونکہ جو ہے ایک حساب سے ہمارے شاگرد رہتے بھی ایک حساب سے جو ہے کیا بول رہے ہیں، ایک جو ہے ایک باپ بچے کا جیسا رشتہ تو ویسا بھی ہے، سمجھ ایک محبت کے بارے میں محبت کا جیسا ایک محبت کا ساتھ دیکھو، ہمیں بھی ہمارے پڑھائی کے زمانے میں جو ہے بیٹھ کو نہیں کرتے تھے، مدرسے میں بچے رہتے تھے پورے بستر میں لیٹ چادر الٹ کرتے تھے، ہمارا حال بول رہا ہوں، پوڑ کو جو ہے چکما کرتے رہتے تھے، بادل کو بچے ہوتے تھے اٹھا چادر کھینچتے تھے ہمارا، کیا میرے سے کیا نہیں چپ پڑھ رہا تھا دن کا، کیا پڑھ پڑھاتے خالی بولتے چھوڑو ختم پس نہیں، کبھی کبھار انٹرنیٹ میں آواز میں تو چاہیے ہم چادر ہو گیا ہے، مطلب یہ بھی ہے تم نہ راستہ بول گئے، اگر آواز ہے آرام سے چادر اوڑھ لے ذکر کرو، آپ کیا بھی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں، ضرور نہیں بولو پھر کوئی بات نہیں، شروع میں جاتا ہے خیال ادھر ادھر، خیال ٹکنے کے واسطے 1-2 سال لگتی ہیں آپ کو، 1-2 سال 4 سال، آہستہ 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 کر ایک بار بجلی گرتی ہو، ایک بار بجلی گرنے کے بعد میں خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے دھن آپ کی خدا کی طرف ہوتی، پھر خیال نہیں آتا، وہ ایک بجلی گرتی، وہ ایک معاملہ ہوتا، ایک معاملہ وہ آپ جس کے ساتھ ہوتا اسے وہ معاملہ بیان کر نہیں سکتے، اس سے معافی، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بجلی گرنے کے بعد سب خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سیدھا سیدھا ہو۔ اور بولو کبھی کبھار دن میں 2 بار کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھو، آپ جمالی جلالی جو ہے بعد کے مرحلے میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرور نہیں، کیسا تو وہ حروف کے معاملے میں حروف آتشی اگر زیادہ رہے تو اس کا الگ معاملہ، اگر بادی اگر رہے تو الگ، آبی خاکی 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں، وہ ضرورت نہیں آپ کو حروف کا علم ہے، کیا کتنا اگر پڑھنی آپ کو ذرا پڑھو بس۔ جلالی جمالی جو ہے وہ جو قہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جلال کی طرف لے جاتے ہیں، جو قہر سے تعلق وہ جمال کی طرف، وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن لا الہ الا اللہ یہ جو ہے جلالی در جمالی ہے، یہ ذکر لا الہ الا اللہ جلالی اور جمالی دونوں کے ساتھ ہی یہ چیز، اس واسطے جو ہے آپ وہ کیا بھی نہ کو سمجھو، آرام سے کرو، آپ کرتے جاؤ کرتے، مرحلے ابھی بہت دور ہیں، ابھی تمہیں کیا بولتے ہیں تم ابھی جھولی میں تمہیں ابھی پلٹنا بھی نہیں آتا، تمہیں ابھی پلٹانا، ادھر پلٹانا، پلٹ اس کے بعد جو ہے لمبی مرحلے ہیں، اب بس لوگوں کا کھانا پھر جانا، ٹائم ہو جاتا ہے گم کو جانا، تو جو ہے یہ یاد رکھتے ہیں آپ پورا، اچھا یاد رکھو، آپ جو بھی باتیں ہیں اچھی طرح یاد رکھو، کام آتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یاد رکھو، آپ ذکر کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو آپ سے کرو، جتنا 1 منٹ کرو، زیادہ نہ کرو، 1 منٹ 2 منٹ کرو، آپ ایک دن میں 1 منٹ کرو، 2 منٹ، کیا بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، دنیا صاحب کیا بول رہے ہیں؟ ہاں بہت اچھی بات، دیکھو آپ بغیر وضو کے جو ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے کیا بھی حرج ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر وضو کے آپ ذکر کر سکتے ہیں، یہ دیکھو سفر میں، حضر میں، بیٹھے جگہ سفر میں، چلتے پھرتے، اس سے پہلے بہت 1-2 سال پہلے میں چلتے ذکر بتاؤں، معلوم ہے کیا؟ یاد تو ہے کہ نہیں، کہ چلتے وہ طریقہ ہے، وہ خاص طریقے سے جو ہے بیٹھتے سے وہ ایک حساب کرتے وہ خیر بعد میں بولتا ہوں پھر کبھی، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، کیا بھی حرج نہیں، یہ دیکھو بعد میں جب تمہیں کو اللہ مرتبہ دیا تو
تمہیں اگر مراتب ملنے لگے تو مراتب ملتے وقت جو ہے خود خدا جو ہے خدا کی سیانت حفاظت ہوتی، خدا کی خود حفاظت، خدا تم کو محفوظ رکھتا اس وقت جو ہے تمہیں چاہ کو بھی جو ہے بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتے اس میں، وہ خدا محفوظ تب تک ہمیں کرنا چاہیے. وہ خدا بعد میں جو ہے آپ کو ایسا ہو جاتا ہے وضو سے نہیں ٹوٹتا آپ کا، وضو ٹوٹتا سے نہیں آپ کا، جب تک جو ہے آپ نہیں سوچتے تب تک پیشاب ہی نہیں آتا آپ کو. بعد میں ہوتا ہے ایسا، جب تک آپ سوچتے نہیں پیشاب نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا وضو نہیں ٹوٹتا، نہ گیس جاتی آپ کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں آپ کو. اب جب آپ خیال کریں ادھر یا تو کوئی بھی پیشاب کی بات کرے آپ کے دل میں آیا تو پیشاب آتا آپ کو، نہیں چاہتا، وہ بعد میں ہوتا. اور وضو ٹوٹتا نہیں، وضو نہیں ٹوٹا تو آپ باوضو رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تب جو ہے آپ ادب کے بہت اعلیٰ درجے میں چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے بغیر وضو کے نام خدا لینا آپ کو جو ہے نہیں ہوتا، بے ادبی کے جیسا دکھتا ہے، جس کی وجہ سے خدا خود جو ہے ویسے اسباب نہیں رکھتا آپ کے ساتھ، خدا خود حفاظت کرتا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. ویسے جو ہے ساری جو ہے خدا اسباب پیدا کرتا اللہ تبارک تعالیٰ سے. وہ تو آپ جب تک جو ہے آپ بغیر وضو کے بالکل آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کچھ حرج نہیں ہے. اور سانس روک کے کرنے کا بولے، سانس روک کے بغیر منڈی ہلائے، وہ آنکھ کھول کے کچھ لکھنا بولے وہ ضروری ہے. ایو اللہ، میں تم نہ بولے کو نہیں بولوں، وہ پونچھے سالے انہوں لکھ کو دیکھ کو تمہیں کہا کر دیکھ کو تمہیں دیکھتے پڑے گا تو نہیں جی، وہ بعد والے کے واسطے ہو، تم نہ کسی بھی نہیں ہے یہاں، اس کے واسطے آپ بولنا پڑتا ہو، اس کے واسطے آ کے سیدھا سیدھا براہ راست اجازت لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کاغذ رکھتے ہیں، ویسا نہیں کرتے ہو. ایک بات بولے ہمیں تو نہ ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے اس کی، کر بولے بات کی بات ہو ابھی نہیں، ابھی تم نہ کبھی 5 سال جانا ہو ہمارے لیے پہنچنا، ابھی اس میں بھی جو ہے اصل نہیں، اس میں بھی پاپا کر کے جانے 5 سال لگنا، تم محنت کرے تو اس کے بعد وہ منزل جانا ہے تم نے وہ 10 سال جانا، 10 سال جانے 20 سال ساری عمر کا تم نہیں جانا، خود دیکھیں گے کسی نے تڑپتے رہے بولتے رہے ہم لوگ کیا ویسا ایسا، ہمیں کیا کرتا ہوں خدا بولو گے وہاں سے کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے بالکل آپ کر سکتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو ہے آج کی مجلس ختم ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے وقت بھی جو ہے کافی ہوا. انشاءاللہ اگلی ماہانہ 11ویں شریف جو ہے رمضان شریف کا موقع، کیونکہ وہ رمضان شریف لینے کی مختصر محفل رہے گی، بعد نماز اثر شروع ہوگی، مغرب کی نماز تک جو ہے ختم ہو جائے گی. آپ جو ہے اب براہ راست تو یہ ڈبہ ہے ہی ہے، یہ ڈبے سے آپ دیکھ لو وہاں، آپ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جو ہے اسی کے ذریعے سے جو ہے آن لائن وغیرہ دیکھ کے آپ، لیکن آپ اذکار کرنے کی کوشش کرو، کتنا ہوا آپ سے اتنا کچھ کرتے ہیں کوشش آپ ذکر کتنا ہوتا ہے، ضرور نہیں آپ کو پورا بدلو بول کو میں نہیں بول رہا ہوں، پورا بدلو بول کو نہیں، ذرا کرو ذرا بس آپ کو مزہ آن دے بس. دیکھو کئی ایسے ہیں جو پینٹ شرٹ میں رہتے ہیں لیکن خدا کے قریب رہتے ہیں، ہمیں میں خود دیکھو، میں خود کئی جنے سے ایسی ملاقات ہمارے، ان کو لباس دیکھے پہچانتے کرتے کہ نہیں، ان کو ان جو ہے چپ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان جو ہے فیکٹری میں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن جو ہے کمال کے رہتے ہیں. تو جو ہے اس واسطے ہے محنت مزدوری بھی کرنا، لیکن جو ہے محنت یہ بھی محنت اپنی جگہ کرتے رہنا، سب چھوڑ چھاڑ کو میں تم تک نہیں بول رہا ہوں. اللہ اچھا رکھے. اب جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے آج کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے حاضری ان کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سبوں نے جو کچھ تعلیمات حاصل کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے ذہن دل کو کشادہ فرما، کہ اللہ پاک ہمارے ذہن دل کو کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما. لطائف ہم پر لطائف کا عقدہ کشادہ فرما. مولا تبارک و تعالیٰ لطائف کی گانٹھی کھول دے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما. بزرگان دین اولیاء کاملین کی نظر عنایت عطا فرما. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر کرم عطا فرما. آپ کی خصوصی فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما. الہ العالمین کرم فرما رہا ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ہر قسم کے آفات سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب صلاۃ و سلام علیکم. اس کے بعد جو ہے اذان ہوگی، پھر نماز
اس کی فوری بات جو تبرک کا اہتمام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شہریار ارم تاجدار حرم نو بہارے شفاعت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام پیلا غوثیہ جم امام کا ونو کا جلوہ شان قدرت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام ہند کے بادشاہ ہند کی وہ معین کھا جائے گی نو ملت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الأمی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم کریم کار سزی اللہ پاک، قرآن پاک کی تلاوت درود پاک نذرانہ قدر جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر ہے، جو کچھ نیاز بنائی گئی ہے، ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات ہوئی ہیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو کچھ صحیح تو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما. الہ العالمین ان تمام چیزوں کو ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت طہارہ، صحابہ بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، جمیع قلندرہ نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما. خصوصاً سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق رضوانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما. حضرت خواجہ ہندوس، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما. حضرت خواجہ بندہ نواز یوسف راز بلند پرواز میرا سید محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما. جملہ تمام تر اولیاء کاملین بزرگان دین کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما. علاقے کے جملہ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما. الہ العالمین تو اپنے بزرگوں سے اس کا ثواب جملہ تمام تر مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو قبول فرما. الہی ہم سبوں کی اس نظر و نیاز کو قبول فرما، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سبوں کی جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ پاک ہم تمام کی نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. اللہ پاک ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما، مصیبتوں سے تمام کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ مشکلات حل و آسان فرما. جو بے روزگار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں صاحب روزگار بنا. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت رحمتیں نازل فرما. گھروں میں
الہی ہم تمام کو اطمینان چین سکون عطا فرما الہ العالمین ہم تمام کی ایمان عقیدے عمل کی حفاظت فرما قائد حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما ذہن و دل کو پاک و صاف فرما زبان کو پاک و صاف فرما کانوں کو پاک و صاف فرما مولا تبارک و تعالی جسم کی دیگر اعضاء کو پاک و صاف فرما حفاظت فرما گناہوں سے تمام کی حفاظت فرما گناہ صغائر و کبائر معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما برے کاموں سے حفاظت فرما رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما حرام سے حفاظت فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرما ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما الہ العالمین کرم فرما رحم فرما دستگیری فرما غیبی امداد فرما عالم اسلام میں جہاں کے مسلمان پریشان حالی مولا سب کی مدد فرما پریشانیاں دور دفاع فرما اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ تبارک و تعالی کرم فرما رحم فرما اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.